حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے دست رحمت کو بڑھاتا ہے تاکہ دن کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے دست رحمت کو بڑھاتا ہے کہ رات کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کر لے۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا۔ تم چاہے در بدر کی خاک چھانو، تمہاری مرضی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے تمہارے لیے ہمیشہ بناتا رہتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہنا کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جب بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دیکھو تو شکر کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کہا کرو۔ جانتے ہو دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب تم ان پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہنا چھوڑ دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم فریاد لگانا چھوڑ دو، صبر یہ نہیں کہ تم طلب اور تڑپ سے آزاد ہو جاؤ، صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلہ آنے کا انتظار کرتے رہو، اور صبر یہ نہیں کہ تم دل پر پتھر رکھ لو اور اس کی حکمتیں نہ سمجھو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلے پر سر جھکا لو۔ اور کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے اور تڑپ والے۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا اور التجا کا اجر دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ مجھ جیسے گناہ گار لوگ تو اسی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، بے شک یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی
تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ کہف کا ایک بہت پیارا سبق یہ بھی ہے، یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ نہ تھا ہمارا کوئی، نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہی ہے ہمارا اور ہم اسی کے ہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔